یہ میری چاندی کی انگوٹھی لے لو شاہ سائیں، پر مجھے چھوڑ دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے اس گندے کوٹھے سے باہر جانے دو، مجھ پر رحم کرو۔ اس لڑکی کی آواز میں ایک عجیب سی پاکیزگی اور التجا تھی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ جس شخص کے سامنے وہ اپنی چند 100 روپے کی چاندی کی انگوٹھی کا لالچ دے رہی تھی، وہ شخص 7 گاؤں کی جاگیر کا اکیلا وارث ہے۔ مرتضی شاہ نے ایک نظر اس کے معصوم اور خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود چاندی کی انگوٹھی کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس نے بغیر کوئی لفظ بولے کمرے سے قدم باہر نکالا، کوٹھی کی مالکن ربابہ بھائی کو منہ مانگی بھاری رقم ادا کی اور مہرو کو وہاں سے خرید کر سیدھا اپنی گاڑی میں لا بٹھایا۔ گاڑی کے اندر ایک دبیز اور خوفناک خاموشی طاری تھی۔ گاڑی کی تیز لائٹس اندھیری سڑک کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ مرتضی شاہ کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھی مہرو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص بھی دوسرے مردوں کی طرح ظالم ہے جو اسے اپنے کسی ذاتی مقصد یا ہوس کے لیے خرید کر لے جا رہا ہے۔ مہرو نے اپنے وجود میں تمام تر ہمت مجتمع کی۔ اس کی نظریں ڈیش بورڈ کے قریب رکھی ہوئی ایک باریک تیز دھار چھری پر پڑیں۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ اٹھا کر چھری کو اٹھایا اور بنا سوچے سمجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مرتضی شاہ کے بازو پر وار کر دیا۔ وار زیادہ زوردار نہیں تھا، لیکن ایک غیر متوقع حملے کی وجہ سے مرتضی شاہ نے زور سے بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائروں کی شدید چیخ نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روک دیا۔ مہرو نے 1 سیکنڈ کا ضائع کیے بغیر ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور سامنے پھیلے ہوئے گھنے جنگل اور سرسبز کھیتوں کی طرف اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ چھوڑوں گی نہیں، میں بھاگ جاؤں گی، وہ دل ہی دل میں خود کو دلاسا دیتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس کے ننگے پاؤں جھاڑیوں اور نوکیلے پتھروں سے زخمی ہو رہے تھے، لیکن آزادی کی تڑپ اس کے لیے جسمانی درد سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کہیں وہ ظالم شخص اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ گاڑی کی لائٹس کافی پیچھے رہ گئی تھیں۔ اس نے سوچا کہ وہ اس شخص کی دسترس سے بالکل دور چلی جائے گی، لیکن جیسے ہی اس نے ایک گھنے درخت کے پاس سے گزرتے ہوئی جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کا وجود کسی سخت چٹان جیسے وجود سے ٹکرا گیا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ زمین پر جا گری۔ جب اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو اس کے سامنے وہی مرتضی شاہ خوار اور قہربار نظروں سے اسے گھورتا ہوا کھڑا تھا۔ تم پیچھے رہ گئے تھے، تم اتنی جلدی سامنے کیسے آئے؟ مہرو کی جان ہوا ہو گئی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ خوف سے پیچھے کھسکنے لگی، لیکن مرتضی شاہ نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا کچا بازو اپنے لوہے جیسی گرفت میں دبوچ لیا اور اسے زمین سے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو، پلیز مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ، تمہیں اس شخص کا واسطہ جس سے تم دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ مہرو بلک بلک کر روتی ہوئی چیخی، جس سے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ اس ایک جملے اور اس واسطے نے مرتضی شاہ کے قدموں کو ایک لمحے کے لیے مفلوج کر دیا۔ اس کے قدم جم گئے، اس کی آنکھوں کے پردے پر ماضی کا ایک انتہائی معصوم اور حسین چہرہ لہرایا، اس کی بچپن کی محبت، اس کی منو کا چہرہ، وہ منو جو 12 سال پہلے ایک دردناک حادثے میں اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گئی، اور جس کے بعد مرتضی شاہ کے اپنے دل کے تمام دروازے محبت اور ہمدردی کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ مرتضی شاہ کی صفاق اور بے تاثر آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شدید اذیت اور کرب کی لہر اتری، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس نے اپنے دل کی اس کمزوری کو جھٹکا، مہرو کو مزید سختی سے کھینچا اور گاڑی کے اندر جارحانہ انداز میں دھکیل دیا۔ اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ مہرو خود کو ایک بار پھر اس ظالم انسان کی دسترس میں بے بس پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خاموش، اب تمہاری ایک بھی آواز باہر نہیں آنی چاہیے، ورنہ اس چلتی ہوئی گاڑی سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا۔ مرتضی شاہ نے اپنے تنے ہوئے چہرے اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس پوری قوت سے دھاڑا کہ گاڑی کی تمام کھڑکیاں جیسے لرز اٹھی تھیں، اور مہرو نے خوف کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ اس کی سانسیں تک سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ نصف شب کے بعد مرتضی شاہ کی گاڑی ایک عالی شان اور تاریک شاہ حویلی کے وسیع و عریض کار پورچ میں داخل ہوئی۔ کار پورچ میں پہلے ہی کئی مہنگی اور جدید گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ حویلی کا بیرونی منظر جاہو جلال، جاگیرداران
जागीरदाराना शान و शौकत और पुरानी इमारतों की खूबसूरती का शाहकार था। मुर्तज़ा शाह गाड़ी से उतरा, दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला और महरू को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। महरू खौफ से आंखें फाड़े इस बड़ी इमारत को देख रही थी। मुर्तज़ा शाह ने उसे अपने मुकाबिल करते हुए इंतहाई करख्त और सर्द लहजे में बावर करवाया। सुनो लड़की, ये मेरी हवेली है, शाह हवेली। यहाँ मेरे घर वाले रहते हैं। मैं अंदर जाकर जो भी कहानी सुनाऊंगा तुम खामोशी से सर झुकाकर उसे तस्लीम कर लोगी। किसी को ये बताने की ज़रा बराबर भी ज़रूरत नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या है और मैं तुम्हें किस बदनाम जगह से ख़रीद कर लाया हूँ। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। महरू नासमझी से इस खूबरू और मगरूर मर्द का चेहरा देखने लगी। उसके जहन में हज़ारों सवाल गर्दिश करने लगे। ये शख्स मुझे अपनी जिस्मानी हवस के लिए ख़रीद कर लाया था, तो अपने घर वालों के सामने क्यों लेकर आया? कौन ऐसा मर्द होता है जो कोठे से खरीदी हुई लड़की को अपने खानदानी घर की दहलीज पार करवाता है? मुर्तज़ा शाह उसे बाजू से पकड़कर हवेली के मरकजी हाल में ले आया था और हवेली अंदर से बाहर से भी ज़्यादा शानदार थी। कीमती कालीनों, कदीम फानूसों और रवायती सजावट से आराज था। लाउंज में इस वक्त हवेली की बड़ी मालिकन यानी मुर्तज़ा की दादी बीजान अपनी चंद तस्बीह पढ़ते हुए अपने हाथ में लिए सोफे पर विराजमान थी, जबकि पास ही उनकी बहू रुखसार बेगम यानी मुर्तज़ा की चची और उनकी बेटी शीरीन भी बैठी थी। बीजान, मुर्तज़ा शाह ने ताज़ीम से आगे बढ़ते हुए कहा, ये लड़की मुझे शहर से वापस आते हुए रास्ते में मिली है। इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। कुछ आवारा लोग इसका पीछा कर रहे थे। आपको हवेली में कामकाज के लिए एक खिदमतगार और खादिमा की ज़रूरत थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि इसे आपकी खिदमत के लिए यहाँ ले आऊँ। मुर्तज़ा शाह की ये बात सुनकर महरू तो हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसे तो लगा था कि ये शख्स उसकी इज्जत पामाल करेगा, लेकिन क्या वो वाकई उसे एक खादमा बनाकर लाया था? मुर्तज़ा शाह ने अपनी बात मुकम्मल किए बगैर महरू की तरफ देखे वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। बीजान ने अपनी शफकत भरी निगाहों से सहमी हुई वजूद को देखा और नरमी से बोली, इधर आओ बेटी, करीब आओ। महरू झिझकते हुए उनके करीब आई। बीजान ने उसका हसीन और मासूम चेहरा देखा तो उनके दिल में एक अनदेखी हमदर्दी जाग उठी। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? महरू, उसने नहायत धीमी और भीगी हुई आवाज़ में जवाब दिया। हवेली की दहलीज पार करके बाहर निकलता हुआ मुर्तज़ा शाह धीमी आवाज़ पर एक पल के लिए ठहरा। उसके मुतनासिब और खूबसूरत लबों ने बेअख्तियार और बेआवाज़ इस नाम को दोहराया, महरू, और फिर वो हवेली के बैरूनी अहाते की तरफ बढ़ गया। ताहम लाउंज में बैठी रुखसार बेगम और उनकी बेटी शीरी महरू को इंतहाई अजीब, शक्की और हसद भरी निगाहों से देख रही थी। मुर्तज़ा शाह अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद किसी लड़की को हवेली लाया, और दूसरा ये कि महरू की गैर मामूली खूबसूरती, तीखे नैन नक्श और मासूमियत और रुखसार बेगम के दिल पर ख़तरे की घंटियाँ बजा रही थी। रुखसार बेगम हमेशा से अपनी बेटी शीरीन को मुर्तज़ा शाह की दुल्हन और इस बड़ी जागीर की मालिकन बनाने के ख्वाब देख रही थी। महरू ने इनकी तल्ख नज़रों को महसूस तो किया, लेकिन उसके लिए ये जगह इस तवाइफ खाने के दलदल से 1000 दर्जे बेहतर थी। उसने दिल में ये फैसला कर लिया कि वो तमाम उम्र इस शफकत भरी बूढ़ी खातून बीजान की खिदमत करेंगी और एक मुलाजिमा बनकर रहेगी, क्योंकि मुलाजिमा कहलाना तवाइफ कहलाने से करोड़ों गुना अफजल था। उसी रात मुर्तज़ा शाह हवेली से दूर अपने डेरे पर बैठा सिगरेट के लंबे कश दे रहा था। धुएं के चले फिजा में तहलील हो रहे थे और इसका जहन आज रात के तमाम वाक़यात पर मरकूज था। हकीकत ये थी कि मुर्तज़ा शाह के दोस्त उसे ज़बरदस्ती शहर के इस बदनाम इलाके में ले गए। वो बेदिली और बेजारी से वहाँ बैठा था जब उसकी नज़र 18 साल महरू पर पड़ी, जो कोठे की मालिकन को कोई पैगाम देने आई थी। ना जाने इस लड़की के मासूम और पाकीज़ा चेहरे में क्या बला की कशिश थी कि मुर्तज़ा शाह जैसा नापरस्त और मगरूर इंसान भी अपनी नज़रों से हटा नहीं सका। जब वो लड़की उसकी नज़रों से ओझल हुई, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने कोठे की मालिकन से पूछा तो उसने बताया कि ये लड़की अब सिर्फ 18 साल की है, रक्स सीख रही है और 18 साल की होने पर इसकी बोली लगेगी। मुर्तज़ा शाह ने फ़ौरन भारी रकम देकर उस लड़की से अकेले में मिलने की डिमांड की, और जब वो उससे मिला तो उसकी मासूमियत और चांदी की अंगूठी वाली इल्तिजा ने मुर्तज़ा शाह के अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया। उसने फैसला किया कि वो इस लड़की को इस गंदगी से आज़ाद कराएगा, लेकिन वो खुद भी इस बात का जवाब नहीं जानता था कि वो उसे आज़ाद करके किसी महफूज जगह भेजने की बजाय अपनी शाह हवेली में ही क्यों लेकर आया। उसकी ज़िंदगी में तो सिर्फ एक ही लड़की की जगह थी, उसकी बचपन की मोहब्बत मनो। वो मनो जो 12 साल पहले एक कार हादसे में अपनी माँ के साथ जलकर राख हो गई थी। यह ऐसा सबका मानना था। मनो के जाने के बाद मुर्तज़ा शाह ने ज़िंदगी से दिल बर्दाश्ता होकर अपने गिर्द गरूर, तकब्बुर और संगदिली की एक ऊंची दीवार खींच ली थी।
پھر یہ مہرو نامی معمولی لڑکی کیوں اس کے خیالات پر قابض ہو رہی تھی؟ دوسری طرف حویلی میں دن گزرنے لگے۔ مہرو اب صبح سے شام تک بی جان کی خدمت میں مصروف رہتی۔ ان کے لیے چائے بنانا، ان کی ادویات کا خیال رکھنا اور ان کی باقی کے کام کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ بی جان اس سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن رخسار بیگم اور ان کی بیٹی شیریں اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ جب بھی بی جان کمرے میں نہ ہوتی، رخسار بیگم مہرو کچن کے تمام دشوار کام سونپ دیتی اور اسے اس کی اوقات یاد دلاتی۔ ارے او لڑی، زیادہ شادی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں ایک معمولی ملازمہ ہو، مرتضی شاہ تمہیں راستے سے اٹھا کر لایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حویلی کی مالکن بن بیٹھو۔ مہرو خاموشی سے سر جھکا کر ان کے تیر جیسے جملے برداشت کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص جسے وہ پہلے کوئی ظالم سمجھ رہی تھی، دراصل اس کا محسن اور مسیحا نکلا تھا۔ اگر وہ اسے وہاں سے نہ لاتا تو آج اس کی عزت اور روح کی دھجیاں اڑ چکی ہوتی۔ اس احسان کے بدلے وہ رخسار بیگم کی ہر ڈانٹ ہنس کر سہنے کو تیار تھی۔ بی جان نے مہرو کے لیے سرونٹ کوارٹر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار کروایا تھا، لیکن مہرو کو اکیلے سوتے ہوئے پرانے خوف یاد آتے تھے اور ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ رات کو ہی بی جان کے کمرے میں نیچے قالین پر بستر بچھا کر سو جاتی۔ بی جان نے اسے کئی بار بیڈ پر سونے کو کہا۔ بی جان نے مہرو کے لیے سرونٹ کوارٹر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار کروایا تھا، لیکن مہرو کو اکیلے سوتے ہوئے پرانے خوف یاد آتے تھے، مگر مہرو اپنی حیثیت اچھے سے جانتی تھی اور ہمیشہ انکار کر دیتی۔ ایک رات مرتضی شاہ اپنے کئی دن کے دورے کے بعد رات کے آخری پہر بی جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا اور بی جان سے ملنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی قالین پر نظر ڈالی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ قالین پر بستر بچھے مہرو گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ سیاہ چادر کی گھونگھٹ سے باہر نکل رہا تھا، جیسے 14ویں کا چاند بادلوں کی اوٹ سے جھانک رہا ہو۔ مرتضی شاہ چند پل ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی میں ایک ایسی پراسرار کشش تھی جو مرتضی شاہ کے تمام ضبط اور انا کے بندھن توڑ دیتی تھی۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور نظریں پھیر کر بی جان کی طرف دیکھا، جو تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم بی جان، مرتضی کی بھاری اور روبدار آواز گونجی۔ بی جان نے چونک کر دیکھا۔ ارے مرتضی میرے بچے، تمہیں اپنی اس بوڑھی دادی کی یاد آ ہی گئی۔ مرتضی نے مسکرا کر ان کا ہاتھ چوما اور ان کے پاس بیٹھ گیا، لیکن اس کا ذہن مسلسل نیچے قالین پر سوئی ہوئی لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے آخرکار وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اس کے دل میں جلن پیدا کر رہا تھا۔ بی جان، یہ لڑکی آپ کے کمرے میں زمین پر کیوں سو رہی ہے؟ کیا اس کے لیے باہر کوارٹر میں کمرہ نہیں بنوایا گیا؟ بی جان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بنوایا تو تھا بیٹا، مگر یہ کہتی ہے کہ اسے اکیلے کوارٹر میں ڈر لگتا ہے، اس لیے ضد کر کے میرے پاس یہاں نیچے سو جاتی ہیں۔ اسے دیکھ کر نہ مرتضی مجھے اکثر اپنی منو یاد آتی ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو شاید اسی جتنی ہوتی۔ منو کا ذکر آتے ہی مرتضی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تکلیف اور پرانا درد ابھر آیا۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس خاموشی سے اپنے لب بھینس لیے، لیکن اس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنیں صاف بتا رہی تھی کہ مہرو کا یوں زمین پر سونا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ اگلی صبح مہرو بی جان کے لیے ناشتہ ان کے کمرے میں پہنچا کر خود کچن کی طرف آئی۔ وہاں حویلی کی ایک دوسری ملازمہ نے اسے پیغام دیا، مہرو، تمہیں شاہ سائی نے لاؤنج میں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی مہرو کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ڈرتی ہوئی اور طرح طرح کے خدشات میں گھری ہوئی لاؤنج میں پہنچی۔ لاؤنج کے شاندار صوفے پر مرتضی شاہ روایتی روپ میں بلاجمان تھا اور صبح کا قہوہ پی رہا تھا۔ اس شاندار اور باروب مرد کو دیکھ کر مہرو کا دل بے اختیار دھڑکا۔ نہ جانے کب اور کیسے اس کا محسن ہونے کے ناطے یہ مغرور شخص اس کے معصوم دل کے کسی کونے میں جگہ بنا چکا تھا، ایک ایسی جگہ جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ مہرو نے ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا لیں اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مرتضی شاہ نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو شہزادیوں جیسا حسن رکھتی تھی، مگر اس وقت باندیوں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے قہوے کا گھونٹ لیا اور گہری کرخت آواز میں بولا، بی جان نے جب تمہارے لیے الگ کمرہ تیار کروایا ہے تو ان کے کمرے میں نیچے سو کر ڈرامے کرنے کا کیا جواز ہے؟ کوئی چھوٹی بچی ہو تم جو اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ میں آج کے بعد تمہیں بی جان کے کمرے میں زمین پر سوتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھے تم؟ مرتضی شاہ کے اس حکم نے مہرو کے حواس اڑا دیے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس شخص کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بی جان کے کمرے میں سوتی ہے۔ جی شاہ سائیں، مہرو نے بوکھلا کر منمناتے ہوئے جواب دیا۔ کیا جی شاہیں؟ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ سر کیوں ہلا رہی ہو؟ مرتضی شاہ نے اس کی گھبراہٹ پر جھنجھلا کر کاٹدار انداز میں کہا۔ جی شاہ سائیں، میں اپنے کمرے میں سویا کروں گی، مہرو نے جلدی سے کہا۔ مرتضی شاہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا حکم دیا اور اپنی توجہ دوبارہ قہوے پر مرکوز کر لی۔ مہرو روحان سی صورت بنائے تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ وہ پریشان تھی کہ اب وہ اکیلے کیسے سوئے گی، لیکن وہ شاہ سائیں کے حکم کی
حکم عدولی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح مہرو کوارٹر سے نکل کر حویلی کے پچھلے احاطے سے گزر رہی تھی کہ بے خیالی میں سامنے سے آتے ایک لڑکے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اوہو معذرت جی، میں اپنے دھیان میں تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ سامنے والے نے بے فکر مندی سے کہا۔ مہرو نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ایک سادہ لو ہم عمر نوجوان کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں گھوڑوں کی لگامیں اور صفائی کا سامان تھا۔ ویسے میرا نام بخشین ہے جی، میری اماں حویلی میں کام کرتی ہیں اور میں شاہ سائیں کے استبل میں ان کے استبل گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کو پہلے کبھی حویلی میں نہیں دیکھا، بخشین نے معصومیت اور بے ساختگی سے پوچھا۔ میں مہرو ہوں، بی جان کی خادمہ۔ مہرو نے مختصر جواب دیا کیونکہ وہ لڑکا شکل سے نہایت شریف اور سیدھا سادہ لگ رہا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ایک خوفناک کرخت اور کڑکدار آواز گونجی۔ دونوں نے چونک کر دیکھا تو سامنے مرتضی شاہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ کھڑا تھا اور ان دونوں کو قہربار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے لپک رہے تھے۔ کچھ نہیں شاہ سائیں، میں بس ان کا نام پوچھ رہا تھا۔ بخشین نے گھبرا کر صفائی دینی چاہی، لیکن اس بات نے مرتضی شاہ کے غصے کے پیٹرول پر آگ کا کام کیا۔ چپ رہو، کیوں پوچھ رہے تھے نام؟ کیا یہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے؟ اور تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوراً استبل پہنچو، آج ٹینو چھٹی پر ہے اور اس کا کام بھی تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے آج کے بعد حویلی کے احاطے میں یوں آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر نہ آنا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ مرتضی شاہ اس قدر شدت سے دھاڑا کہ بخشین ہی کلاس گڑبڑا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر مرتضی شاہ نے گھبرائی ہوئی مہرو کو اپنی خونی نظروں سے گھورا۔ اور تمہیں میں حویلی میں بی جان کی خدمت کے لیے لایا ہوں، ملازموں سے رشتہ داریاں اور گپ شپ لگانے کے لیے نہیں۔ بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو، آئندہ مجھے یوں ادھر ادھر ہوتے نہ دیکھوں۔ مہرو خوف سے کانپتے ہوئے اندر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ مرتضی شاہ وہیں کھڑا اپنے اندر کی اس اندیکھی آگ میں جلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے گاؤں کو آگ لگا دے، لیکن کیوں؟ وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے حسد اور رقابت کے جذبے کی وجہ سے خود بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ خود سے جھوٹ بولتا تھا کہ ایک معمولی خریدی ہوئی لڑکی سے اسے کیا ہی فرق پڑتا ہے۔